आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, जैसे कि मैं शाह आलम मार्केट में मौजूद हूं, मेरे साथ मौजूद हैं उमर जावेद बट, जो कि सीनियर नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। इसके अलावा वो सदर हैं रेडीमेड गारमेंट रंगमहल के। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की बातें आपको रोज़ाना सुनने को मिलती हैं। सियासी हलकों में इस तहरीक अदम एतमाद का काफ़ी शोर सुनाई देता है। सियासतदान बड़े पुरमीन नज़र आते हैं, लेकिन सियासतदानों के इस सियासी खेल की वजह से ताजर बड़े परेशान हैं। मार्केटों में जो ये सीज़न के दिन है सन्नाटे नज़र आते हैं। मेरे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट साहब। उनसे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, जो लहर है तहरीक अदम एतमाद की, उसके नतीजे में जो हालात हैं, उस हवाले से उनको गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनसब वतुद्दुल मंतशा वतुदिल्लु मंतशा। पहले तो अल्लाह ताला ने पीटीआई वालों को, इमरान खान साहब को इज़्ज़त दी, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं कुछ कर पाए। 4 साल सिर्फ इन्होंने झूठ बोला, मीडिया पे आके झूठ बोला। अब इस अदम एतमाद ये होना ही था। अल्लाह ने आपको पहले इज़्ज़त दी थी, अब अल्लाह ने आपको ज़िल्लत देनी है। उसकी वजह क्या है? आपने झूठ बोला। आप टीवी पे आते थे, रियासत मदीना का दावा करते थे, और झूठ पे झूठ, इतना झूठ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया होगा जितना झूठ इमरान खान साहब ने बोला। आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते थे ना, तो आप कुछ ख़राब भी ना करते। डॉलर 105 का था, आज डॉलर 182 185 तिकर जाने लगा, और 200 तिकर की कॉल आई हुई है मार्केट के अंदर डॉलर की। कारोबार आपके सामने, आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है। सीज़न के दिन है, ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, कारोबार ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से, इनकी ताजर दुश्मन पॉलिसियों की वजह से। अवाम इनसे परेशान है, ताजर इनसे परेशान है, मजहबी जमातें इनसे परेशान है। इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। इतनी नलायक हुकूमत, इतनी नलायक हुकूमत, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत नहीं आई होगी जितना बेड़ा गर्क इन्होंने किया। और झूठ पे झूठ। फिर टीवी पे आके कहते हैं कि जो जितना बड़ा लीडर होता है वो उतना बड़ा यू टर्न लेता है। और यार, कोई खुदा खौफी करो, कोई शर्म करो। रियासत मदीना का नाम लेते हैं आप, बड़े बड़े नारे मारे। आप कुछ ना भी करते, सिर्फ इंसाफ दे देते ना। इस मुल्क के अंदर एक कानून बना देते कि यार इंसाफ होना चाहिए। महंगाई चलें हो रही है, हर चीज़ हो रही है। बुरान आपने हर किस्म का बुरान दिया। कभी पेट्रोल का बम गिरा देते हैं वहाँ पर, कभी आप खाने पीने की अशिया का बम गिरा देते हैं वहाँ पर। यार, आपने किया क्या? इन 4 सालों में किया क्या? मैं पर्सनली तौर पर चाहता था कि ये 5 साल पूरे करता। इसका 1 साल रह गया था, ये अदम एतमाद ना आती। मैं पर्सनली तौर पर, क्योंकि ये नालायक है। अब इसने बहाना बना देना है कि जी मेरी हुकूमत पूरी नहीं होने दी, इन साल रहता था, मैंने साल में ये काम करने थे, वो काम करने थे। और यार, तुमने कुछ नहीं करना था, हमें साफ नज़र आ रहा था। तुम नालायक हो। ना अवाम तुमसे खुश, ना ताजर तुमसे खुश, तुमसे कोई भी नहीं खुश। तुमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। डॉलर था 105 पे, 182 पे आ गया। पेट्रोल 65 पे था। चीनी, खाने पीने की अशिया, ऊपर से तुम आके टीवी पे कह देते हो मैं आलू प्याज की कीमतें जानने के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना। इमरान खान साहब, आम आदमी ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप महंगाई को कम करते, मुल्क का निज़ाम बेहतर करते। लेकिन आप तो नालायक निकले। आपने बेड़ा गर्क कर दिया, ना सिर्फ अवाम का, ताजर का भी। ताजर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपने ताजरों के लिए भी नहीं कोई काम किया। जाके देखें फैसलाबाद, गुजरांवाला, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छोटा कारखानेदार परेशान है। किस तरह से इंपोर्ट को आप बढ़ाएंगे? मैं हैरान हूं आपकी टीम पर। आप भी नालायक, आपकी टीम भी नालायक। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप देखेंगे, अल्लाह ने आपको पहले इज्जत दी, अब अल्लाह ने आपको जिल्लत देनी है। आपके जिल्लत के दिन शुरू हो गए, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाए। अब रमज़ान आ रहा है, बाहर मार्केटों का विजिट करें, आपको पता चले आलू प्याज की कीमतें किधर चली गई हैं। आम आदमी को इससे कंसल्ट है कि यार महंगाई हो रही है। आम आदमी को इससे कंसल्ट नहीं है आपकी सियासत से। आप हैं नहीं हैं, बड़े आए बड़े चले गए। लेकिन अवाम का ख्याल रखें। कल को आपको अवाम अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, ना आपको बदवाएं दे। ना किसी ने भी नहीं, चला तो सब नहीं जाना। तो काम कुछ अच्छे करके जाते तो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते। लेकिन आपने कुछ डिलीवर नहीं किया। मुझे बताएं आपने क्या डिलीवर किया? आपने ताजरों के लिए क्या किया? आपने अवाम के लिए क्या किया? आप बड़े बड़े तब्दीली के दावे करते थे। मैं पहले भी कहता था यही
کہ یہ اپنے آپ کو سونامی کہتے ہیں. سونامی تباہی کا نام ہے, اور 4 سال میں جو آپ نے تباہی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. عام بندہ پریشان, تاجر پریشان, سکون سے ہم کام ہی نہیں کر سکتے, ملک میں انصاف ہی نہیں ہے. نام آپ نے طریقے انصاف رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے انصاف کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک آپ نے ایپ بنائی ہوئی ہے پی ایم پورٹل, کسی کام کی ایپ نہیں ہے, اس کو بند کر دیں جب آپ نے لوگوں کے کام ہی نہیں کرنے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اب آپ کے ذلت کے دن شروع ہونے لگے ہیں. اللہ نے آپ کو عزت دی لیکن آپ نے کام نہیں کیا, اور جو یہ 1 سال بھی تھا آپ نے تب بھی کام نہیں کرنا تھا. میں چاہتا تھا کہ آپ 1 سال پورا کرتے, 5 سال آپ کے پورے ہوتے, تاکہ آپ کو ایک بہانہ نہ ملتا کہ یار مجھے اپوزیشن نے سال نہیں پورا, میری مدت نہیں پوری ہونے دی, میرا ٹینیور نہیں پورا ہونے دیا. لیکن میں لوگوں کو پتہ ہے, لوگ ماشاءاللہ شعور رکھتے ہیں سب, کہ جو 4 سال میں ڈیلیور نہیں کر پایا اس نے 1 سال میں بھی نہیں کچھ کرنا تھا. بٹ صاحب آپ ایک نوجوان تاجر رہنما ہیں, نوجوانی میں مختلف تجربات سے آپ کا سامنا ہوا ہے. کیا دیکھتے ہیں عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ جو مسائل ہیں, موجودہ مسائل ہیں, کیا یہ حل ہوگی؟ عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو, عوام پر اس کا نیگیٹو افیکٹ ہی آئے گا. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا تو مارکیٹیں ویران ہو گئی, انویسٹر بھاگ گئے. میں تو عمران خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ سے اچھا کام تو ہمارے 2.5 سال کے ٹینیور میں ہم نے اپنے مارکیٹ میں کیا ہے. ہم ایک چھوٹی سی مارکیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ریڈی میڈ گارمنٹس کو. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں نا تو ہم نے آپ سے کئی اچھا کام کیا. کیوں؟ نیت تھی, کام کرنے کی نیت تھی, صرف باتیں نہیں تھی. کیونکہ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ عملی کام دیکھتے ہیں, تقریریں نہیں سنتے. باتیں بہت زیادہ کریں لیکن کام کچھ بھی نہ کریں. پھر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت ہی نہیں تھی کام کرنے کی, نظر یہی آ رہا ہے. 4 سال صرف آپ نے لوگوں کو یو ٹرن ہی دی ہیں. نہ آپ نے مہنگائی کے والے سے کوئی پروجیکٹ شروع کیے عام آدمی کو جس کا فائدہ ہو. قرضے پہ قرضے آپ نے لیے. پچھلوں نے جو کیا وہ خود جواب دہ ہیں. عوام نے دونوں حکومتوں کو آمنے سامنے رکھ کے کمپیئر کرنا ہے. عوام سمجھدار ہے, عوام بے وقوف نہیں ہے. عوام کو سب پتہ ہے کس نے کیا کیا, کس نے کچھ کیا یا نہیں کیا. دونوں حکومتوں کو انہوں نے آمنے سامنے رکھنا ہے, کمپیئر کرنا ہے. آپ ان کو چور کہتے تھے, ان کے زمانے میں 105 روپے کا ڈالر تھا, کاروبار چل رہے تھے, ہر چیز چل رہی تھی. یا تو آپ اس سے اچھا ڈیلیور کرتے, اگر آپ اس سے اچھا نہ کر سکتے تھے تو اس سے پیڑا بھی تو نہ کرے نا, اس سے پیڑا بھی نہ کرے, اس کو سٹیبل لے کے چلتے. لیکن آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا. میں گھی کی قیمتیں دیکھ لیں, 300 پلس. عام آدمی کو اس سے فرق پڑتا ہے, آپ کی سیاست سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر بندہ, عام بندہ پریشان ہے. عدم اعتماد ناکام ہو کامیاب ہو, کسی کو, عام بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تاجر ہوں, مجھے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا. مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. کیوں؟ ہر ایک تاجر بندے سے نا کئی ہزار گھر چل رہے ہیں, کئی ہزار گھر. مارکیٹوں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 10 بندے ہوتے تھے نا تو 5 بندوں کو اس نے نوکری سے نکال دیا. کیوں؟ وہ نہیں چلا سکتا. وہ کیسے چلائے سیٹ اپ بتائیں نا. کبھی وہ ایف بی آر والے آ جاتے ہیں, وہ عجیب و غریب پریشرائز کرتے ہیں. پوائنٹ آف سیل کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس میں بھی آپ تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیتے. آپ نے تو تاجروں کو کھوکھلا کر دیا, اور تاجروں کو کھوکھلا کرنا کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کو کھوکھلا کرنے کے برابر ہے. آپ نے کھوکھلا کیا. تو عمران خان صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عزت کے دن آپ کے ختم ہو گئے, اب آپ کے ذلت کے دن شروع ہونے لگے ہیں. ایک خط بڑا ایک معنی رکھ رہا ہے جو آپ ٹی وی اسکرین پہ ملاحظہ فرماتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے, جس سرپرائز کی باتیں ہوتی تھیں اس سے اس خط کو مشابہت انہوں نے دی ہے. خط لہرا کر بھی دکھایا ہے, دکھایا نہیں ہے صرف ایک لہرا کے عوام کو دکھایا ہے. اس خط کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی جو بیرونی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت نہ رہیں, یا پاکستان کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کی عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ لوگ خلاف ہیں؟ تو کیا واقعی جو بیرونی ممالک کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آزاد خارجہ پالیسی؟ انصب صاحب, اس بارے میں یہی کہوں گا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ نہ آپ نے دیکھا, نہ میں نے دیکھا. نہ خط آپ نے پڑھا, نہ میں نے پڑھا. تو یہ خط والا سین ہے نا, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پہلے بھی ہوا ہوا, یہ پہلے بھی حکومتوں میں ہوا ہے خط والا سین. میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ وہ ایک بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے نا, ایک بچہ جھوٹ بولتا تھا, شیر آیا شیر آیا شیر آیا. پہلے 4-5 دفعہ جو گاؤں کے لوگ تھے اس کی مدد کو آ جاتے تھے. اب
جب واقعی میں شیر آ گیا نا تو اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا. کیوں؟ وہ جھوٹ بولتا تھا. تو عمران خان صاحب نے تو 4 سال جھوٹ ہی بولا ہے. انہوں نے سچ کیا بولا ہے؟ مجھے تو ایک چیز بتا دینا, مجھے ایک چیز بتا دیں انہوں نے سچ کیا بولا ہے. ٹی وی میں آ کے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں بات عام بندے کو, ان کی سیاست سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام بندے کو اپنے گھر کے بجلی کے بل, گیس کے بل, میڈیسن, ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے کہ اس کو بیسک نیسیسٹی ملے. آپ نے ریاست مدینہ کا 4 سال باتیں کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیسک نیسیسٹی آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے 3-4 دن سے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے, تو کاروبار کیا کرنا ہے؟ تو عمران خان صاحب, آپ نے قوم کو مایوس کیا ہے اور اللہ نے اب آپ کے نا حصے میں صرف ذلت لکھی ہوئی ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ نے آپ کو عزت دے کے دیکھا, اللہ دے کے اور لے کے آزماتا ہے نا بندے کو. تو اللہ نے پہلے آپ کو عزت دی لیکن آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ نے اپنی نالائکی کبھی کسی پارٹی پہ ڈال دی, کبھی کسی پارٹی پہ ڈال دی. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی تھی, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, تو آپ اسمبلی میں آ کے کہتے ہیں جی کہ مجھے مافیا کام نہیں کرنے دیتا, مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتا. اور وزیر اعظم صاحب, آپ سے اچھا ٹینیور تو ریڈی میڈ گارمنٹس کی یونین نے 2.5 سال میں کام کیے ہیں, آپ سے اچھا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور میں صرف دعا یہی کرتا ہوں, اور میں تمام تاجر کمیونٹی کو, جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دعا یہ کریں کہ وہ پارٹی آئے, وہ سیاسی جماعت آئے جو اس ملک کے لیے, اس کی عوام کے لیے, اس کے تاجر کے لیے بہتر ہو. میں آخری بات صرف یہی کروں گا. باقی عمران خان صاحب, بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ دنیا وچ رکھ فقیرہ کچھ ایسا بیان کھلون, تو ہوویں تے ہسن سارے, ٹر جاویں تے سارے رون. لیکن آپ کے جانے سے نا سارے خوش ہوں گے, روئے گا کوئی بھی نہیں. آپ کے جانے سے شکر کریں گے سارے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل گیا. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ عمر جاوید بٹ صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر نائب صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. اس کے علاوہ وہ صدر ہیں ریڈی میڈ گارمنٹس رنگ محل کی. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, بڑی دبنگ انداز میں انہوں نے گفتگو کی. جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی اور اس سے تاجر برادری کو جو مشکلات ہیں سیاسی صورتحال سے, اس حوالے سے انہوں نے نظام ٹی وی کو کہا کہ ناظرین اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.